کی وجہ سے میدان قیامت میں ہماری کیا حالت ہو۔ دوسری آیت جو قرآن کی کیا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، انسان اپنی بد کرداری، بد عقیدتیوں کی وجہ سے کہے گا کاش کہ میں خاک ہوتا، آج اپنی گمراہ عقیدوں کی وجہ سے جو میں جہنم میں جا رہا ہوں، خاک ہوتا کہ میں آج جہنم میں نہ جاتا۔ عقیدہ اور عمل انسان کو نجات دلوا سکتا ہے، عقیدہ و عمل۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام میں فرمایا ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں ان انسانوں کے تمام اعمال جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں اور پیچھے آثار چھوڑا ہے۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں جو انسان نے اپنی زندگی میں اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں یا اپنے پیچھے اعمال چھوڑے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہیں آگے بھیجے ہیں یا برے اعمال آگے بھیجے، یا پیچھے اپنے چھوڑ آیا ہے ان اعمال کے اثرات، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کو ہم کیسے سمجھیں؟ رسول اللہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں میدان قیامت میں بعض لوگ آئیں گے جن کا نام اعمال جب کھولا جائے گا ان کے ہاتھوں میں ہوگا، اس میں لکھا ہوگا اس نے 200 سال کا گناہ کیا، اس نے 300 سال کا گناہ کیا ہے۔ یہ خدا کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے کریم مہربان اللہ، میری زندگی تو 60 سال تھی، 70 سال تھی، یہ 200 سال 300 سال کا یہ نامہ اعمال میں یہ گناہ کیسا، یہ میرا نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، او میرا بندہ میں تیرا ظالم خدا نہیں ہوں، جو گناہ تو کرتا رہا اپنے خاندان میں، اپنی نسلوں میں، اپنے دوستوں میں، دنیا والوں میں، جن گناہوں اور گمراہیوں کی بنیاد تو رکھ کے آیا، تیرے مرنے کے بعد دنیا والے جب تک وہ گناہ انجام دیتے رہے، فرشتے میرے حکم سے وہ برائیاں لکھتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان گناہوں کی بنیاد رکھ کے آنے والا تو ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ اور لوگ آئیں گے جو خوش نصیب ہوں گے، وہ آ کر نام اعمال کھولیں گے، ان کے نام اعمال میں 200 سال کی نیکیاں، 300 سال کی نیکیاں، بار الہ یہ نام اعمال ہمارا نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی، میں عادل خدا ہوں، کسی کے ثواب کو میں کم نہیں کر سکتا، اور میرے بندو جس نیکی کو تم انجام دیتے تھے، اپنی اولاد کو تم نے تعلیم دی، اپنی نسلوں خاندان کو، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو جن نیکیوں کو تم تعلیم دیتے رہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہاری دی ہوئی نیکی نسل در نسل جتنے لوگوں تک وہ سلسلہ چلتا گیا، ملائکہ میرے حکم سے تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے۔ مومن اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے اس طرح بھر سکتا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، اگر ہم چاہیں تو اسی موبائل کے ذریعے سے ہم دین محمد وآل محمد سیکھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اسی موبائل کے ذریعے سے قرآن، تفسیر قرآن، درس اخلاق، کتنی اسلامی تعلیمات سیکھ سکتے ہیں۔ چیز غلط نہیں ہے، چیز کا استعمال غلط ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے وجود میں بھی آنکھ بنائی ہے، آپ اسی آنکھ کا غلط استعمال کریں، آپ اسی آنکھ کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ الکعبہ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا۔
النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا. النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا. النظر الی وجہ المصحف عبادہ، قرآن کی تلاوت کرتے وقت قرآن پڑھنا، قرآن دیکھنا عبادت ہے. نبی تو فرما کے گئے تھے اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے تو یا علی کا چہرہ دیکھو، یا کعبے کی زیارت کرو، یا والدین کی زیارت کرو، یا پھر علماء کی محفل میں بیٹھ کے علماء کا چہرہ دیکھو، یا قرآن کی تلاوت بھی کرو اور قرآن کو دیکھو. لیکن ہم نے انہی آنکھوں کو خاص کر دیا ہے ڈراموں میں، فلموں میں، گانوں میں، بے حیائی اور بےہودگی میں. نبی فرماتے ہیں آنکھوں کی عبادت ان چیزوں کے ذریعے کرو. ہم ان آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. نبی کیا فرماتے ہیں؟ آنکھوں میں عبادت کرنی ہے تو یہ اعمال انجام دو. ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہم موبائل پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم موبائل پہ گانے سن رہے ہیں، ہم موبائل پہ ٹک ٹاک، دوسرے بیہودہ ایسے واحیات کلپس جس سے ہمارا دین برباد ہو. والدین بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں. ان بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ آپ خود سکھا رہے ہیں، ہم خود سکھا رہے ہیں اپنی نسلوں کو. ان کا ایمان ہم خود برباد کر رہے ہیں. آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اپنی جیب میں کبھی ہاتھ ڈالنے دیا ہے. اپنے پیسے سے پیار ہے اور بچوں کے ایمان سے پیار کرو. کہتے ہیں کہ کیا کریں، جب دفتر سے آتے ہیں تو بچے ہماری جیبوں سے زبردستی موبائل نکال لیتے ہیں. کیا دیکھنا ہے بچوں نے؟ اور میرے دوستوں، جوانوں، بچوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے. آپ ریسرچ دیکھیں گوگل پہ، جو دنیا خود تسلیم کر رہی ہے، جو کارٹون بنانے والے ہیں، کہ ان کارٹونز میں کتنے فیصد سیکس رکھا جاتا ہے. وہ خود اقرار کریں کہ ان کارٹونز میں سیکس ہے، جو آپ کی نسلوں، آپ کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے. اور ہم گھر میں مہمان آئے ہیں، 4 عورتیں بیٹھی ہیں، ہم اپنے امن اور سکون اور باتوں کے لیے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں یا ان کو ٹیلی ویژن پہ کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں. کیا ان بچوں نے، ہمارے بچوں، ان کارٹونوں نے ہمارے بچوں کو آل محمد کی معرفت سکھانی ہے؟ کیا ان کارٹونوں نے ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے؟ ایسے کارٹونز لگا کر دیکھ رہے ہیں جس کو انگریز خود، جنہوں نے ایجاد کیے ہیں، جو ان کے بنانے والے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں اتنے فیصد، 30%، 40%، 50% اس میں سیکس ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں. یہ گوگل پہ سارے ریسرچ موجود ہے. ہم اپنی نسلوں کا، اپنے بچوں کا خود ایمان برباد کر رہے ہیں. اور اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، صرف اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر نہ کر اے مومن، اپنی نسل اور اپنے خاندان کے ایمان کی سلامتی کی فکر کر. بچوں سے ناراض ہو، تنبیہ کریں. اسلام نے بہت سارے مقامات پہ تنبیہ کا حکم دیا ہے. بچوں کو سمجھانے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، کبھی پیار سے، کبھی سختی سے. لیکن ایسی سختی نہ ہو کہ جو آپ کو حدود شریعت سے باہر نکال دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. ورنہ آج جو ہم موبائلوں کا، ٹیلی ویژن کا، یوٹیوب کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور میرا دوست اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کیا؟ اليوم نختم علی افواہہم. اللہ فرماتا ہے میدان قیامت میں آواز آئے گی. کیا؟ اللہ میدان قیامت کا نقشہ بیان کر رہا ہے. آج ہم لوگوں کے منہوں پہ مہرے لگا دیں گے. وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. ہم لوگوں سے جب بات کریں گے تو ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے. اللہ اکبر. لوگوں کے منہوں پہ مہرے لگ جائیں گی. وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اور باتیں ہوں گی ان کے ہاتھوں سے. وَيَشْهَدُهُمْ أَرْجُلُهُمْ. اور ان کے پاؤں، جن پاؤں کے ذریعے وہ گناہوں کی محفلوں اور گناہوں کی طرف وہ چل کر گئے تھے، وہ پاؤں گواہیاں دیں گے. اے میرا اللہ،
انہی پاؤں کے ذریعے یہ بدکاری کے لیے، یہ حرام کے لیے، یہ گناہ کے لیے چل کے گیا تھا۔ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف بولیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو ہم اپنی زندگی میں بدعمالیاں اور بد کرداریاں انجام دیتے رہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قیامت والے دن منہ بند ہو جائے، ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ میدان قیامت میں ہماری رسوائی ہو، ہماری ذلت ہو، اپنے آپ کو بچائے۔ آج اللہ نہ کرے کسی کے دروازے پہ اگر پولیس آ جائے، اگر کسی کے دروازے پہ پولیس آ جائے اور اس کو مجرم کی حیثیت سے لے کے جا رہے ہوں، اور مجرم نہ بھی ہو، اس پر ابھی جرم ثابت نہ ہو، کوشش کرتا ہے کہ دنیا والے مجھے نہ دیکھیں کہ پولیس مجھے لے کے جا رہی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ انسان اپنی عزت و آبرو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے شرمندگی سے سر نہ جھکانا پڑے۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ آئیں ذرا سورہ رحمان پڑھیں، اے مومنو قرآن پڑھا کریں۔ ترجمہ قرآن میں کتنی ہدایت ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، میدان قیامت میں مجرم گناہگار لوگ اپنی بدکاریوں کی علامتوں کے ذریعے سے ان کے چہرے پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے علامتوں کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ کون سی علامتیں؟ وارث قرآن امام فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا یہ بے نمازی ہے، کسی کے چہرے پہ لکھا ہوگا یہ مانع الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کو چھوڑنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غیبت خور ہے، یہ لوگوں کی توہین کرنے والا ہے، یہ سنت رسول کی توہین کرنے والا تھا، یہ قرآن کا مذاق اڑانے والا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں ہر بدکار اور فاسق کی پیشانی پر تحریر ہوگا۔ وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، قرآن کی آیت ہے۔ میدان قیامت میں مجرمین اپنے چہرے کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں آپ جائیں نا کسی پمپ پہ تو وہاں کے پمپ والوں کا جو عملہ ہے وہاں کی وردی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پمپ کا عملہ ہے۔ میدان قیامت میں اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے ہر مجرم اپنے جرم کی کیفیت اور علامت کے ذریعے سے پہچانا جائے گا اس مجرم نے کون سا گناہ انجام دیا تھا۔ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پولیس تو ہمیں پکڑ کر ایسے لے کر جائے گی، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ان مجرمین بدکار لوگوں کو عذاب کے فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، ان کے سر کے آگے کے بالوں سے پکڑا ہوگا اور ان کے پاؤں سے پکڑا ہوگا، انہیں گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے، اور یہ منظر میدان محشر میں انبیاء دیکھیں گے، یہ منظر میدان معاشر میں اوصیاء دیکھیں گے، یہ منظر میدان معاشر میں امتیں دیکھیں گی۔ اور میرا دوست آج ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا والے نہ دیکھیں، کہ ہمیں کوئی مجرم کی حیثیت سے نہ لے کر جائے۔ اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی جب ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے جب فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے اور یہ منظر انبیاء اوصیاء اور امتیں دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کی امان میں رہیں، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں، اپنے ایمان کے تقاضوں کی فکر کریں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی سلامتی نہ کی تو پھر دیکھیں ہماری زندگی کس قدر برباد ہوگی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی امام اپنی عظیم نصیحتوں میں فرماتے ہیں اذا قلت الطاعہ کثرت السیئات۔ او علی والا، اے حبدار علی، مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں او علی والا، جب تیری زندگی میں اللہ کی طاعت اور بندگی کم ہو جائے گی تو پھر تیری زندگی میں معصیت اور گناہ بڑھ جائیں گے۔ امام ایک بڑے عظیم امر کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب نیکیاں کم ہو جائیں گی ہمارے زندگی میں گناہ ہی گناہ آ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ایک مثال کے ساتھ واضح کرو۔ ہمارے گھروں میں
مثلا ایک کمرہ ہے، اگر آپ اس کمرے کو خالی چھوڑ دیں، کسی کمرے کو، گھر بھی نیا ہو، کمرے کو آپ خالی چھوڑ دیں، اس کمرے کی کیا حالت ہوگی؟ اس کمرے میں گرد و غبار، مٹی، خاکہ، اس کمرے میں مکڑی جالا بنا لے گی، اس کمرے میں چوہے، کیڑے مکوڑے اپنا گھر بنا لیں گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کمروں میں جنات بھی آباد ہو جائیں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ حشرات، کیڑے مکوڑے، گرد و غبار، یہ گندگی، یہ حشرات سارے اس کمرے میں جمع ہو جائیں گے جس کمرے کو ہم نے گھر میں خالی رکھا ہے۔ اگر ہم اس کمرے کو صاف رکھیں، اگر ہم اس کمرے کو آباد رکھیں، اگر ہم اس کمرے کو سامان سے پر رکھیں، تو کبھی اس کمرے میں گندگی نہیں آئے گی، کبھی اس کمرے میں حشرات، کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہی تو امام سمجھانا چاہتے ہیں، اے مومن او علی والا، اگر تو نے اپنی زندگی سے نیکیوں اور اللہ کی طاعت اور بندگی کو نکالا تو پھر یاد رکھ تیری زندگی میں بھی گمراہی آ جائے گی، تیری زندگی میں بھی گناہ آ جائیں گے، تیری زندگی میں بھی وہ زہریلے اور نقصان دینے والے وہ گناہ جس سے تیرا ایمان بھی برباد ہو جائے گا، تیرا اخلاق بھی برباد ہو جائے گا، اور تیرا کردار بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی۔ جب انسان بد کردار بن جاتا ہے، بد عمل بن جاتا ہے، کوئی شرابی ہو، زانی ہو، جواری ہو، قاتل ہو، کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ جی نہیں پسند کرتے۔ او میرا دوست، یہی تو امام سمجھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح گندے کمرے میں کوئی شخص بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح جس مومن کی زندگی اعمال صالح سے خالی ہو اور اس کی زندگی کے کمرے میں گمراہی کے عقیدے ہوں اور بدعملی کا کردار ہو، پھر شریف مومن اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کا کمرہ پاک رکھ، تیری زندگی اس قابل ہو کہ نیک لوگ بیٹھیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کے دوست نیک اور صالح ہوتے ہیں، اس کے دوست نیک اور صالح ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں۔ تو لہذا مومن کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان غفلت کی زندگی گزارتا رہے اور پھر جب انسان کا اختتام ہو جائے پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے، میدان محشر میں انسان کو حسرت ہو، افسوس ہو کہ جس میدان محشر کی حالت کو اللہ نے قرآن میں مزید یوں بیان کیا، وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ 50,000 سال کا جو دن ہے، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن انسان، بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہیں اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لے، بیوی حق کا مطالبہ نہ کر لے، شوہر حق کا مطالبہ نہ کر لے، ماں باپ حق کا مطالبہ نہ کر لیں، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، انسان بھاگے گا۔ اس سے پہلے کہ انسان میدان معاشر میں بھاگے، دنیا میں اپنا حق ادا کر کے جائے۔ اور میرا دوست ایسا نہ ہو ہم اپنی اولادوں کے لیے، غیروں کے لیے مال جمع کریں اور اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو برباد کریں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام فرماتے ہیں میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے، جب دیکھیں گے میزان پر جب نام اعمال تولے جا رہے ہیں، یہ رو کر فریاد کریں گے۔ کیوں فریاد کریں گے؟ کہیں گے جو مال ہمارا تھا ہم نے چھوڑا، اس مال کے ذریعے سے ہمارے وارثوں نے آخرت بھی کمائی اور اپنی دنیا کو بھی آباد کیا۔
ہم بدبخت ٹھہرے، ہم نے بخل کیا، نہ دین کے نام پہ صرف کیا، نہ اللہ کی راہ پہ کچھ دیا، اور نہ ہم نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی۔ ہم اپنے مال کو جمع کرتے رہے، ہمارے مال سے ہمارے ورثاء نے صحیح استفادہ کیا، انہوں نے واجبات